عرب کا ریگستان جہاں راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں اور دن آگ کی طرح جلتے تھے، اسی ریگستان میں ایک قبیلہ رہتا تھا، غفار۔ لوگ اس قبیلے سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ لوگ اکثر گزرتے ہوئے کارواں لوٹ لیتے تھے۔ لیکن اسی قبیلے میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو باقی سب سے الگ تھا۔ ان کا نام تھا ابو ذر الغفاری۔ بچپن سے ہی ان کا دل بتوں سے نفرت کرتا تھا۔ جب لوگ پتھروں کے آگے جھکتے تو وہ سوچتے، یہ خود کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا بچائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ اکیلے بیٹھ کر ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں دنیا سے زیادہ سچ کی تلاش تھی۔ ایک دن خبر آئی مکہ میں ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سنتے ہی ابو ذر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، جا کر پتہ کرو۔ بھائی گئے، لوٹ کر بولے، وہ انسان جھوٹ نہیں بولتے، اچھے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ابو ذر کا دل اب نہیں رک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں خود جاؤں گا۔ ابو ذر اکیلے مکہ پہنچے۔ اس وقت اسلام لانا موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ قریش مسلمان کو مارتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، ٹارچر کرتے تھے۔ ابو ذر کسی سے پوچھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں۔ ایک دن تک وہ لگ بھگ بھوکے رہے۔ اسی دوران ایک نوجوان نے انہیں دیکھا اور وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ وہ ابو ذر کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہوں نے کھانا کھلایا۔ 2 دن تک دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تیسرے دن ابو ذر نے کہا، میں اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رات کے اندھیرے میں مولا علی علیہ السلام چپکے سے نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ کمرے میں سکون تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے آیتیں گونجتی گئیں، ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ترنت کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ شروعاتی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری سے کہا، اپنے قبیلے لوٹ جاؤ اور ابھی اسلام کو ظاہر مت کرنا۔ لیکن ابو ذر کا دل جوش سے بھر چکا تھا۔ اگلے دن وہ کعبہ کے پاس گئے اور پوری آواز میں بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پورا مکہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ بار بار وہی کلمہ پڑھتے رہے۔ پھر حضرت عباس نے انہیں بچایا۔ ابو ذر واپس غفار قبیلے آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو دعوت دی، بھائی کو اسلام سمجھایا، دونوں مسلمان ہو گئے اور دھیرے دھیرے پورا قبیلہ اسلام کی طرف آنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، اللہ غفار کو معاف کرے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے ہجرت کر گئے تو ابو ذر بھی وہاں آ گئے۔ اب ان کی زندگی صرف قرآن، عبادت، سمپلسٹی تھی۔ انہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کھانا زیادہ ہوتا تو وہ بانٹ دیتے، اگر پیسہ آتا تو وہ غریبوں کو دے دیتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان نے کسی ایسے انسان پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ لیکن نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو ذر کا دل بہت سچا ہے، اس لیے انہوں نے کہا، لیڈرشپ مت لینا، کیونکہ ابو ذر کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو ابو ذر ٹوٹ گئے۔ وہ اکثر روتے رہتے تھے، کہتے تھے اب مدینہ ویسا نہیں رہا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں ابو ذر خوش تھے کیونکہ رولر سمپل تھے، انصاف تھا، انہیں لگتا تھا اسلام ابھی اسی راستے پر ہے۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا۔ مسلم حکومت بہت بڑی ہو گئی، پرشیا اور سیریا کی دولت آنے لگی۔ اب کچھ مسلمان بڑے گھر بنانے لگے، سلک کپڑا پہننے لگے، دولت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو ذر بے چین ہو گئے۔ پھر ابو ذر شام گئے۔ وہاں کے گورنر تھے حضرت معاویہ۔ انہوں نے ایک بڑا محل بنوایا تھا۔ جب ابو ذر نے دیکھا تو کہا، اگر یہ اللہ کے مال سے بنا ہے تو خیانت ہے، اور اگر اپنے مال سے ہے تو فضول خرچی۔ پھر وہ بازاروں میں قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے۔ غریب لوگ ان سے محبت کرنے لگے، لیکن حکمران پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا اور کہا، ابو ذر لوگوں کو ایموشنلی بھڑکا رہے ہیں۔ اصل میں ابو ذر بغاوت نہیں چاہتے تھے، وہ صرف چاہتے تھے حکمران سمپل رہیں، غریبوں کا حق ملے، دولت جمع نہ ہو۔ لیکن ان کا طریقہ بہت سخت تھا، اس لیے انہیں مدینہ واپس بلا لیا گیا۔ مدینہ لوٹ کر بھی ابو ذر پریشان رہے۔ لوگ دولت جمع کرنے میں بہت بزی ہیں، دنیا بڑھ رہی ہے، سمپلسٹی کم ہو رہی ہے۔ ان کا دل ٹوٹتا گیا۔ اب سب سے بڑا سوال،
کیا انہیں نکالا گیا تھا؟ کچھ رپورٹ اسے نکالنے کی طرح بتاتی ہیں، لیکن بہت سے اسکالرس کہتے ہیں انہوں نے خود بھی شہر چھوڑنا پسند کیا۔ وہ فتنے سے دور رہنا چاہتے تھے، انہیں صحرا کی سمپلسٹی پسند تھی۔ آخرکار وہ مدینہ سے بھی دور چلے گئے، ایک سنسان ریگستان میں، جہاں نہ پولیٹکس تھی، نہ عیش و آرام، نہ لوگ، صرف سناٹا تھا، اور شاید یہی انہیں چاہیے تھا۔ اب ذرا سوچو، ایک بوڑھا صحابی جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، جو اسلام کے شروعاتی دنوں کا ہیرو تھا، وہ اب صحرا میں اکیلا رہتا ہے۔ چھوٹا ٹینٹ، تھوڑا کھانا، اور راتوں میں لمبی عبادت۔ کبھی کبھی لوگ ملنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے دنیا کے پیچھے مت بھاگو، میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ایک دن ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور ان کی بیوی روتے ہوئے بولی، یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ ابو ذر مسکرائے، انہوں نے کہا رو مت، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری موت اکیلے ہوگی۔ اور پھر ایسے ابو ذر دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر دور سے ایک کارواں آتا دکھائی دیا، ان میں عبداللہ ابن مسعود تھے۔ انہوں نے ابو ذر کو دیکھا اور چیخ مار کے رو پڑے اور کہا رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ اسلام میں ابو ذر کی بہت بڑی خدمات ہیں، وہ شروعاتی مسلمانوں میں شامل ہیں اور وہ اپنے قبیلے کو بھی اسلام میں لائے۔ ہمیشہ سچ بولے، غریبوں کی آواز بنے، عیش و آرام کے خلاف کھڑے رہے، آخرت کی یاد دلاتے رہے۔ دنیا انہیں غریب سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ سب سے امیر انسان تھے، کیونکہ ان کے دل میں دنیا نہیں تھی، صرف اللہ تھا۔